أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4، ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ ترجمہ ریاض الایمان۔ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب آپ پر اترا اور جو آپ سے پہلے اترا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ متقی کی جو متقین ہیں اور جنہیں قرآن جن کے لیے ہدایت ہے، ان کی پہلی شان یہ تھی کہ وہ متقی ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس آیہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ متقی وہ ہیں جو ہر اس وحی پر، ہر اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں جو اے محبوب آپ پر اترا، اس سے مراد قرآن مجید، اور جو آپ سے پہلے اترا اس سے مراد دیگر آسمانی کتابیں اور صحائف ہیں۔ حضور ریاض الملت تفسیر ریاض القرآن میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اے محبوب جو کچھ آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے اور جو کچھ آپ سے پہلے انبیاء لائے وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کو مانیں اور کسی کا انکار کریں، بلکہ اپنے پروردگار کی سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت یعنی بعثت، دوبارہ اٹھنا، قیامت، جنت، دوزخ، حساب، میزان، سب کو مانتے ہیں۔ قیامت چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی، اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کی پہلے ایمان بالغیب وغیرہ سے صفت بیان کی گئی تھی، انہی کی دوبارہ یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ متقی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اسی سے پھر یہ آگے یہ سلسلہ کنٹینیو ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہیں تو ایک، مگر یہاں مراد اس سے صرف اہل کتاب ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ پہلی صفتیں تو ہیں عرب مومنوں کی، اور والذین یؤمنون بما انزل سے اب یعنی آیت نمبر 4 سے اہل کتاب کے مومنوں کی صفتیں مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ کرام سے اسی طرح منقول ہے۔ ابن جریر نے بھی اسی کو پسند کیا ہے، اور اس کی شہادت میں دلیل کے طور پر وہ یہ آیت لائے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یعنی اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، اور آگے پھر وہ آیت مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس وحی پر جو آپ کی طرف یعنی یا رسول اللہ آپ کی طرف نازل ہوئی، اور اس وحی پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ایمان لاتے اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ابن جریر کے اس فرق کی مناسبت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت کے شروع میں مومنوں اور کافروں کا بیان ہوا ہے، تو جس طرح کافروں کی 2 قسمیں ہیں، کافر اور منافق، یوں ہی مومنوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، عربی مومن اور کتابی مومن۔ اور ابن کثیر کا کہنا ہے کہ مجاہد کا قول ٹھیک ہے کہ سورہ بقرہ کی اول کی 4 آیتیں مومنوں کے اوصاف کے بیان میں ہیں، اور یہ آیت نمبر 4 ہے، اور اس کے بعد 2 آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں، اور ان کے بعد 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں۔ تو یہ پہلی 4 آیتیں ہر مومن کے حق میں عام ہیں، عربی ہو یا عجمی، کتابی ہو یا غیر کتابی،
انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک وصف دوسرے کو لازم اور شرط ہے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا صحیح نہیں جب تک کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور اگلے انبیاء پر جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان نہ ہو، تورات پر، انجیل پر، زبور پر، دیگر صحائف پر، اور ساتھ ہی آخرت کا یقین کامل نہ ہو۔ تو پہلی آیات سے اس کا ایک طرح کا ربط ہے، تعلق یہ ہے کہ ان میں سے پہلی آیت میں متقین کی صفت یہ بیان ہوئی تھی کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور بظاہر غیب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات تھی، اور فقط اس کی ذات و صفات کو ماننا متقی ہونے کے لیے کافی نہ تھا جب تک کہ انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں اور قیامت پر یقین نہ ہو۔ تو ان چیزوں کو اس آیت میں بیان فرما دیا گیا۔ اب یہ جو فرمایا والذین یؤمنون بما انزل، جو نازل کیا گیا، تو یہ انزل ینزل انزال سے فعل ماضی مجہول، تو انزال کا کیا معنی ہے؟ تو یہاں حضرت انزال کا معنی دیکھیں، انزال کے معنی ایک دم اتارنے کے ہیں، چونکہ ہر آیت ایک ہی دم اترتی تھی اس لیے یہاں انزلہ فرمایا گیا۔ اور آگے جو فرمایا ما انزلہ، تو ما انزلہ لیکا سے مراد عام ہے، خواہ وحی مطلوب یعنی قرآن ہو یا وحی غیر مطلوب یعنی احادیث رسول کریم، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وحی مطلوب یہ قرآن مجید ہے، تلاوت کی جانے والی وحی، اور وحی غیر مطلوب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہو گئی۔ جو ایک بات پر بھی ایمان نہ لائے گا تو کافر ہوگا، یہ بات حضرت نے تفسیر حقانی کے حوالے سے لکھی۔ اب خلاصہ کے طور پر فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کریم کے جملہ ارشادات پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں، یعنی وحی غیر مطلوب بھی جو ہے وہ بھی دراصل وحی مطلوب کے ضمن میں ہے، کہ وہ بھی تو حضور اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، آپ کا فرمان وحی الرحمن ہوتا ہے، ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ یہ آیت آگے حضرت نے لکھی کہ یہ اس پر دلیل ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا شعر لکھا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ایک یہاں تھوڑا سا فرق کیا کہ اسلام اور ایمان ان میں کیا فرق ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ والذین یؤمنون، کہ جو ایمان لاتے ہیں، تو اس میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ کیا ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے یا دو الگ الگ؟ تو فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ذیل کا اقتباس ملاحظہ ہو۔ علماء محققین کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان دونوں متغیر ہیں، یعنی دونوں میں تغیر ہے، دونوں میں فرق ہے، کیونکہ اصل ایمان تصدیق ہے اور اصل اسلام انقیاد و استسلام۔ جو ایمان ہے اس کی اصل یہ ہے کہ تصدیق کرنا، اور تصدیق جو ہے وہ دل سے تصدیق کی جاتی ہے، اور حق یہ ہے کہ ان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، یعنی ایک طرف سے خاص اور ایک معنی کے اعتبار سے عام، کیونکہ مومن کے احوال بدلتے رہتے ہیں۔ بعض حالات میں ایمان اسلام کے بغیر پایا جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ پہاڑ کی چوٹی میں ہو اور صرف اپنی عقل سے اللہ کو جانے، اس کے وجود، صفات اور توحید کی تصدیق کرے، یہ مومن ہے کیونکہ یہ تصدیق کر رہا ہے، مسلمان نہیں۔ اسی طرح جب کافر نے اعتقادیات کا جزم کر لیا، یقین کر لیا، لیکن زبانی اقرار اور عمل سے پہلے فوت ہو گیا، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا اور اس پر عمل پیرا بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے فوت ہو گیا، تو وہ مومن ہے، مسلمان نہیں۔ اور بعض حالات میں وہ زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا، جیسے منافق۔ تو یہ دونوں افتراقی مادے ہیں، یہ علم منطق کی زبان میں گفتگو کی، علم منطق کی اصطلاحات ہیں، عموم خصوص من وجہ، اور مادہ اجتماعی، مادہ افتراقی۔ یہ دونوں افتراقی مادے ہیں، اور اجتماعی مادہ جس میں دونوں پائے جاتے ہیں وہ یہ
کہ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل بھی کرے، یہ شخص مومن اور مسلمان ہے۔ حضرت نے یہ بحث جو ہے تفہیم البخاری مولانا غلام رسول رضوی کا یہاں علیہ رحمت کا اقتباس دیا، اس لیے کہ اس میں ایمان اور اسلام دونوں موجود ہیں، اور علم عقائد کی روح سے مسلمان اور مومن ایک ہی ذات کے دو نام ہیں۔ ان میں نسبت تساوی کی ہے، یعنی برابری کی ہے کہ ہر مومن مسلم اور ہر مسلم مومن ہے۔ یہ تساوی کی نسبت ہے کہ ہر جو مومن ہے وہ مسلم ہے اور ہر جو مسلم ہے وہ مومن ہے۔ غالباً اسی بنا پر اعلیٰ حضرت نے اسی پارہ میں بشرا للمؤمنین کا ترجمہ فرمایا ہے بشارت مسلمانوں کو کنز ایمان۔ تو یہاں اس آیت میں بشرا للمؤمنین میں مومنین سے مراد اعلیٰ حضرت نے مسلمین مراد لیا، اور وہ اس علم عقائد کی روح سے مراد لیا، اور اس میں نسبت تساوی کا اعتبار کیا۔ اور نسبت تساوی یہ ہے کہ دونوں طرف برابر برابر، یعنی ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن ہے۔ تو یہ نقطہ اسلام اور ایمان کے حوالے سے تھا۔ یہ اصلاحات چونکہ آگے بھی استعمال ہوں گی اور ان پر آئندہ بھی گفتگو جاری رہے گی۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ ترجمہ یہ ریاض الایمان یوں ہے، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ارشاد تھا کہ قرآن کریم پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، پھر ان کے اوصاف بیان فرمائے، ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، اور رزق میں سے خرچ کرنا، جو زکوٰۃ اور صدقات اس میں سب شامل آ گیا، ہر قسم کا خرچ اس میں آ گیا۔ اس کے بعد پھر کتابوں پر ایمان، قرآن مجید پر ایمان، دیگر کتابوں پر ایمان۔ پھر اس آیت میں ہدایت کا ثمرہ بیان فرما دیا، لہذا یہ آیت گزشتہ آیتوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کے اوصاف پہلے بیان ہوئے ہیں انہی کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات ہے، مکمل کامیابی اسی کا نام ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ ہدایت صرف انسانی کوشش سے نہیں بلکہ خداوند کریم کے فضل سے نصیب ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی دربار رسالت کی طرف نیاز مندانہ عاجزانہ رجوع اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر ساری کوشش لا حاصل ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ البتہ جسے اللہ کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے حقیقی ہدایت نصیب فرما دے وہ بفضل ایزدی اس پر قائم رہے گا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی مال و جاہ کا مل جانا فلاح اور کامیابی نہیں، کامیابی تو در حقیقت ہدایت کاملہ اور اعمال صالحہ کی توفیق ملنے کا نام ہے۔ خود قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکیٰ میں اس آیت میں اسی حقیقت کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔